الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. سبھی قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، جو تمام کائنات میں احد ہے، اعز ہے، اکرم ہے، صمد ہے، جس نے پوری کائنات کی تخلیق کرنے کے بعد انسانوں کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ان کی رشد و ہدایت کے لیے اور انہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول بتلائے، کچھ طریقے بتلائے، پھر ان طریقوں اور ان اصولوں کو حتمی فیصلہ قرار دے کر رب العالمین نے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کی ایک لمبی فہرست کو مبعوث فرمایا۔ اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا، جس مقصد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد بیان کیا۔ وہ مقصد صرف لا الہ الا اللہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معزز سامعین کرام، خطبہ جمعہ اور یہ تمہیدی کلمات کے بعد آج کا اس جمعے کا جو موضوع ہے وہ موضوع موت کی حقیقت ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کی مختلف آیات میں اور احادیث نبویہ کے نصوصوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ باتیں ہمیں کس طرف لے جانا چاہتی ہے، ہمیں کن کن چیزوں کو یاد دلاتی ہے، کن چیزوں کو کرنے اور کن چیزوں سے رک جانے کا نام موت ہے، اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی ایک آیت تلاوت فرمائی، آئیے پہلے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی آپ سے پہلے میں نے کسی بھی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، اے نبی آپ سے پہلے کسی انسان کو میں نے ہمیشہ زندہ نہیں رکھا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ کے مر جانے کے بعد وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ہم لوگوں کے درمیان آئے ہیں، ہم لوگوں کے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں کو شرک سے منع کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو صرف ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، وہ جلد ہی مر جائیں گے۔ اس طرح کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت میں اشارہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی کیا اگر آپ مر جائیں تو انہیں کیا یہ گمان ہے کہ وہ نہیں مریں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی وہ انسان بھی کبھی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ زندہ نہیں رہیں گے تو وہ بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ سورۃ الانبیاء کی جو آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے سنایا، اس آیت کی شان نزول اگر آپ دیکھیں گے یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کیونکہ قرآن کے اندر جو 30 پارے ہیں، جتنی بھی آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے نازل ہوتی تھی۔ کوئی واقعہ رونما ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی طرح کی کوئی بات ہو گئی، اس کا جواب اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے ذریعے سے دلانا چاہتا تھا تو قرآن کی آیتوں میں انہیں بیان کر دیا کرتا تھا۔ لہذا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا، یہ نبی جو آیا ہوا ہے، جو ہماری بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان عبادتوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہا ہے، یہ نبی زیادہ دنوں تک ہمارے درمیان زندہ نہیں رہے گا، یہ ایک نہ ایک دن مر جائے گا، لہذا اس کے مرتے ہی پھر یہ تمام کی تمام دعوتیں بند ہو جائیں گی، اسلامی تعلیمات سے لوگ بے خبر ہو جائیں گے۔ اسلامی تعلیمات جب ان کے اندر زندہ نہیں رہیں گی تو پھر ہم لوگ جس چیز کی عبادت کرتے ہیں اس میں اور بڑھوتری ہوگی، جس شرک کی ہم عبادت کرتے ہیں اس شرک کی اور بڑھوتری ہوگی۔ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر بھیجے جانے سے پہلے جو زمانہ تھا اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا۔ ایک ایسا زمانہ کہا گیا جس زمانے کے اندر اللہ رب العالمین کو لوگ چھوڑ کر شرک کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ شرک اور برائیوں کا اس قدر عام ہو چکا تھا
کہ ہر جگہ لوگ، کوئی انسان خون کو جما کر کاٹ کے کھایا کرتا تھا، کوئی اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا، کوئی انسان ظلم اور ناانصافی میں اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اللہ رب العالمین کی جو اچھی چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ہر طرف ظلمات، ہر طرف شرک کے اندھیرے، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے، وہاں پہ روشنی لانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور کہہ دیا گیا، اے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی اس آیت کی تفسیر جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ اس آیت کی تفسیر کسی اور آیت میں بیان کی گئی یا نہیں، تو مجھے سورۃ المنافقون کی 11 نمبر آیت ملی، اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ذکر کیا تھا؟ موت کے متعلق اللہ رب العالمین اس کے اندر فرما رہا ہے کہ یہ جو موت ہے ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر انسان کو یہ موت آنے والی ہے، ہر جاندار کو یہ موت آنے والی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور انسان جس چیز کو کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے، یعنی اگر وہ موت کی تیاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ اگر وہ موت آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ گیا تب تو ٹھیک، اگر نہیں لگا تو اس کی خیریت نہیں، کیونکہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر انسانوں کے اوپر آتی ہے، اور جب یہ موت آتی ہے تو اپنی چند نشانیاں لے کر آتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی جب یہ موت لے کر آتی ہے، انسان کا نام چھین لیا جاتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا نام فلاں ابن فلاں ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ جب اس کی موت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جنازہ کب نکلے گا، وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں صاحب کو گھر سے کب نکالا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس کا نام اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ نماز کب پڑھی جائے گی، پھر دوسری علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکلنے لگتی ہے، جب انسان کی روح اس کے جسم سے کھینچی جاتی ہے تو پیر کی طرف سے اسے کھینچنا شروع کیا جاتا ہے، پیر ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں، اس کی دل کی دھڑکنیں بند ہونے لگتی ہیں۔ جب دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہے اور روح جب اس کے منہ سے نکل کر اوپر کی طرف پرواز کرتی ہے، یہ آنکھ اس کی پیچھا کرتی رہتی ہے، اسی لیے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا اغلق، اس آنکھ کو تم بند کر دیا کرو، کیونکہ وہ آنکھیں اپنے روح کی پیچھا کرتی ہیں، وہ اپنے روح کو دیکھنے میں لگ جاتی ہیں، اور اس کی پپوٹے جو ہوتے ہیں، اس کی جو پپنیاں ہوتی ہیں، پپوٹے جو ہوتے ہیں، جو پلکیں ہوتی ہیں، وہ پلکیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، اس لیے اسے فوراً بند کر دیا کرو۔ پھر تیسری نشانی یہ بتائی جاتی ہے، جب انسان کی روح اس کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے، اس کی ناک تھوڑی سی مڑ جاتی ہے، یا تو دائیں مڑ جائے گی یا تو بائیں مڑ جائے گی، ہلکی سی اس کی ناک مڑ جاتی ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے ناک پہ مرتا ہے۔ میری خوبصورتی میرے ناک کے ذریعے سے، میری خوبصورتی چھری جیسی جو ناک کی نوک ہے اس نوک کے ذریعے سے ہے۔ میرے جیسا خوبصورت انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ انسان کے مرتی، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کرتی، اس کی ناک یا تو دائیں طرف ہلکی مڑ جاتی ہے یا بائیں طرف اس کی ہلکی مڑ جاتی ہے، اور روح نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ فرشتے جب اسے نظر آنے لگتے ہیں تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، میں نے پوری زندگی کبھی فرشتے کو نہیں دیکھا، لیکن آج فرشتے میری نظروں کے سامنے موجود ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں جو میرے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے آس پاس کھڑے ہیں؟
जाकनी का आलम होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता है, उस वक्त वो तौबा भी नहीं कर पाता है। और अल्लाह के नबी बयान करते हैं, जो इंसान जिंदा रहने की हालत में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी नहीं मांगता, अपने हाथों को उठाकर दुआएं करके तौबा नहीं करता, मरते वक्त भी उसे तौबा की तौफीक नहीं होती। वो इंसान चाहता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लूं, क्योंकि जुमा के खुतबे में मैंने सुना था, अगर कोई इंसान मरते वक्त आखिरी कलमा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो जन्नत में चला जाएगा। उसकी जुबान पे ताले लगा दिए जाते हैं, क्योंकि वो इंसान बुरा है, वो देख नहीं सकता है। अगर वो इंसान नेक है तो उसका आखिरी कलमा उसके जुबान से जो निकलता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह निकलता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जो इस इस्लाम के चौथे इमाम हैं, जब उनकी मौत आने वाली थी, फरिश्ते उनके नजरों के सामने जब आने वाले थे तो शैतान भी आकर हाजिर था। इससे ये पता चला हर इंसान के मौत के वक्त इब्लीस भी सामने आ जाता है, शैतान भी सामने आ जाता है। वो कुछ कह रहा था और उनके आसपास बैठे हुए लोग कह रहे थे, इमाम अहमद बिन हंबल आप पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल कह रहे थे लाबाद लाबाद, अभी नहीं अभी नहीं। लेकिन उस वक्त उनकी मौत नहीं आई, बाद में आई। जब वो कुछ होश में आए तो उनके साथियों ने पूछा, ए इमाम अहमद बिन हंबल आप क्यों कह रहे थे लाबाद लाबाद, अभी नहीं अभी नहीं? हम लोग तो आपको नसीहत कर रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए, लेकिन आप कह रहे थे लाबाद लाबाद, अभी नहीं अभी नहीं, क्यों? उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें मालूम है मेरे सामने इब्लीस आ गया था और कह रहा था, ए इमाम अहमद बिन हंबल तू कामयाब हो गया, तू कामयाब हो गया। मैंने कहा लाबाद लाबाद, अभी नहीं अभी नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था कि मेरी तारीफ करे और मैं खुश हो जाऊं, और खुश होने के बाद से मेरा दिल खुश हो जाए, और दिल का हाल अल्लाह रब्बुल आलमीन जान रहा है। और फिर इस गलत फहमी में, इस खुशी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी पकड़ कर ले कि अभी तुम्हारी मौत नहीं आई और तूने अपने आप को बहुत नेक इंसान समझ लिया। अगर मेरी मौत उस वक्त आ जाती तो शैतान की वजह से आती, इसी वजह से मैंने कहा लाबाद लाबाद। तो अगर नेक इंसान भी होता है तो फरिश्ते आकर खड़े हो जाते हैं, और अगर बुरा इंसान भी होता है तो फरिश्ते आकर खड़े हो जाते हैं। नेक इंसानों की पहचान अल्लाह के नबी ने ये बतलाई और कहा कि अगर वो नेक इंसान है तो फरिश्ते निहायत ही ताबनाक और अच्छे चेहरे वाले, सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे वाले नजर आते हैं, चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। वो जिधर से देखता है चमकते हुए चेहरे नजर आते हैं। वहां पे इब्लीस भी आकर खड़ा रहता है इंसानी शक्ल में, और वो चाहता है कि मैं इस वक्त भी इसे बहका दूं और ऐसी बात फैला दूं जो इसकी जुबान से निकल जाए और इसकी रूह इसी वक्त निकल जाए, ताकि ये जहन्नम में चला जाए। इसलिए मुसलमानों, मरते वक्त जब तुम्हें दिखाई दे कि फरिश्ते मेरे सामने मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना अपने दिलों के अंदर। जब शैतान दिखाई दे और तुम्हारी तारीफ करे तो उस वक्त तुम उसकी तारीफ के झांसे में मत आना, गुरूर और घमंड मत करना मरते वक्त, वरना तुम्हारी मौत ऐसी हालत में हो जाएगी कि तुम जहन्नम में चले जाओगे। अगर इंसान बुरा होता है तो अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि तमाम फरिश्ते जब उसके पास आते हैं तो निहायत ही मकबूज चेहरे वाले, निहायत ही बदनाक और हैबतनाक चेहरे वाले होते हैं। वो आने के बाद यही नहीं करते, फजरिबूहु अला ज़हरी, उसके पीठ के ऊपर मारते हैं कि ऐ रूह, ऐ नापाक रूह तू बाहर निकल। वह रूह उसके जिस्म में छुपने लगती है, निकलती नहीं है। जब वो उसके पीठ के ऊपर पिटाई करते हैं तो वो अपने दाहिने तरफ मुड़ जाता है, तो उसके चेहरे और उसके गालों पे फजरिबूहु अला वजूहिहिम, कुरान करीम की आयत है कि उसके गाल पे वो लोग तमाचा मारते हैं। जब बाएं गाल पे मारा जाता है तो दाहिने तरफ कर लेता है, जब दाहिने गाल पे तमाचा मारा जाता है तो बाएं तरफ कर लेता है। हम और आप ये समझते हैं कि बड़ी परेशान है, इसे कुछ नहीं हुआ है, बस रूह निकल रही है। तो रूह निकलते वक्त जो परेशानी है वही परेशानी है। ये पहचान है नेक और बद इंसान की। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की आयत जब पढ़ते थे तो समझाते थे, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, ऐ लोगों तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कल क्या करने वाले हो।
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ تم کل کیا کرنے والے ہو، کل کیا کمانے والے ہو. وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور تم میں سے کسی انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی موت کس جگہ پہ ہونے والی ہے. گھر کے اندر موت ہونے والی ہے یا گھر کے باہر موت ہونے والی ہے، اپنے وطن کے اندر موت ہونے والی ہے یا دیار غیر میں موت ہونے والی ہے، سونے کی حالت میں اس کی موت ہونے والی ہے یا نماز کی حالت میں اس کی موت آنے والی ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم. وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جان رہا ہے جو تم کر رہے ہو. پھر قرآن کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارے پاس موت آ جائے گی. چاہے تم سمندر کے پانی کے اوپر سفر کرو وہاں بھی تمہاری موت آ کر پکڑ لے گی، چاہے تم خشکی کے اوپر سفر کرو وہاں موت تمہارے پاس آ جائے گی، چاہے تم اچھے بستروں پر نرم اور نازک بستروں پہ لیتے رہو وہاں بھی تمہاری موت آ جائے گی. کب تمہاری موت آ سکتی ہے تمہیں معلوم نہیں. ہو سکتا ہے ایک چھینک جو تمہارے ناکوں سے باہر کی طرف آئے اور تمہارے حلق کو ٹکراتے ہوئے نکلے، کہ اللہ رب العالمین اس وقت موت نہ دے دے. فَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اور اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو وہاں بھی موت آ جائے گی. شیشے کے کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو وہاں بھی موت آ جائے گی. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت آئی تو کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث میں نے خطبہ جمعہ میں پڑھا. وہ حدیث کیا ہے؟ ارسل ملک الموت الی موسیٰ، موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا کہ جا ان کی روح کو قبض کر لے. فلما جاءه سکہ، جب وہ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تماچا مار دیا، جس کی وجہ سے دوسری حدیث جو مسلم شریف کی ہے اس کی ایک آنکھ پھوڑ دیتے ہیں. اتنا جلالی نبی، اتنا عظیم نبی بنو اسرائیل کا، ویسا دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف بنو اسرائیلیوں میں. اس نبی نے ایسا تماچا مارا کہ فرشتے کی ایک آنکھ پھٹ گئی. فرجع الی ربہ، وہ فرشتہ فوراً اپنے رب کے پاس جاتا ہے، ایک آنکھ پھٹی ہوئی ہے. فقال، اور کہتا ہے ارسلتنی الی عبد، اے الہ العالمین آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا لا یرید الموت، وہ موت کو نہیں چاہتا ہے. فقالت، اللہ رب العالمین نے کہا ارجع الیہ، پھر دوبارہ اس کے پاس لوٹ کے جا. فقال، اور اس سے کہا فوضع یدہ علی متن الثور، وہ کسی بیل کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے. فلہ بما غطى یدہ بکل شعرۃ سنہ، جتنے بال ان کے ہاتھ کے اندر سٹ جائیں گے اتنے سال میں ان کو زندہ رکھوں گا. فماذا، فقال وماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتہ پھر گیا، آنکھ تو صحیح کر دیا اللہ رب العالمین نے، پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت پہنچتے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے کسی بیل کے اوپر رکھیے، جتنے بال آپ کے ہاتھ میں ٹچ ہو جائیں گے اتنے سالوں تک اللہ رب العالمین آپ کو اور زندہ رکھے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ فاما الموت، اس کے بعد موت آئے گی. کہا کہ پھر بھی موت آئے گی، بہتر ہے کہ ابھی اٹھائیں. موت بڑی اچھی چیز ہے، ہم لوگ بڑا ڈرتے ہیں موت سے، ارے یار مر جائیں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ ہم گناہگار ہیں اس لیے موت سے ڈرتے ہیں. اگر کوئی انسان نیک ہوگا تو وہ کبھی موت سے نہیں ڈرے گا. موت جو ہے بڑی اچھی نعمت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے انسان موت کے منہ میں چلا جائے، نہیں تو پھر آپ نے خودکشی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے کہ استأذنت ربی، میں اپنی ماں کی قبر پہ چلا گیا.
اور جانے کے بعد سے وہاں پہ میں نے ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھایا. استأذنت ربی، اور میں نے اپنے رب سے کہا کہ الہ العالمین فی ان تستغفرها، فی ان استغفرها، کہ اے الہ العالمین میں اپنے ماں کے لیے استغفار کی دعا کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کے لیے دعا کروں کہ وہ جنت میں چلی جائیں، کیونکہ ان کی ماں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ دین ابراہیمی پہ مری تھی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام پہ نہیں ان کی موت ہوئی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نبی ہوئے تو 6 سال کی عمر میں ہی ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا. لہذا قبر کے جب مناظر اور اس کے جب ساری کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بتائی جانے لگی اور ساری کیفیت جب ان کو پتہ چل گئی تو بڑا ڈر ہوا ان کو کہ میری ماں کا کیا حالت ہوگی. اس لیے ان اپنے ماں کی قبر پہ چلے گئے. استأذنت ربی، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ماں کے قبر کے اوپر چلا گیا اور اللہ رب العالمین سے میں نے اجازت مانگی. فی ان تستغفرها لها، میں نے ان کے لیے استغفار کے لیے دعا مانگی. اللہ رب العالمین نے مجھے استغفار کی اجازت نہیں دی کہ آپ بخشش کی دعا اپنے ماں کے لیے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی موت دین ابراہیمی پہ ہوئی. پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اب تو میں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العالمین سے پھر کہتے ہیں الہ العالمین مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کر لوں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہاں زیارت کر سکتے ہیں، اپنے ماں کی قبر پہ آپ جا سکتے ہیں، جانے کی اجازت ہے، زیارت کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. یہاں پہ رک کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کون ایسی چیز ہے جو موت کو یاد دلائے؟ جواب صرف ایک لفظ میں دیجیے. کون ایسی چیز ہے جو موت کو یاد دلاتی ہے؟ قبر. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. قبر ایک ایسی چیز ہے جو موت کی یاد دلاتی ہے، قبرستان ایک ایسی چیز ہے جو موت کی یاد دلاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا فزوروا القبور، تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں قبرستان جانا چاہیے، قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، موت کی یاد آئے. اور جن کو ہم بھول گئے ہیں، اپنے دادا کو، پردادا کو، اپنے ماں باپ کو دنیا کی عیش و آرام میں پڑنے کی وجہ سے، کم سے کم ان کے لیے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں اگر قبرستان جائیں گے تو. پھر قبروں کو دیکھیں گے تو موت جب یاد آئے گی تو ہمارے جو اعمال ہے اس اعمال میں تو سدھار ہو سکتی ہے کہ چلو آج میں آیا ہوں قبرستان، ظہر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھ لوں، کیا پتہ میری کب موت آ جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فزوروا الی القبور، تم قبروں کی زیارت کیا. اچھا تو قرآن کریم سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے اسے دیکھ لوں. آپ سوال کبھی کبھی کرتے ہیں نا، اللہ رب العالمین اگر سب کو نیک بنانا چاہتا ہے تو پوری دنیا کے ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، شیعوں کو اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ادیان باطلہ، ان تمام کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیتا؟ اب کہتے ہیں نا اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو مسلمان بنا دے گا، تو پھر مسلمان کیوں نہیں بناتا؟ اس کا جواب ہے اس میں لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اے لوگوں میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے کھانے پینے کا، جب دل کرے کھا لیتے ہو، جب دل کرے سو جاتے ہو، جب دل کرے کہیں چلے جاتے ہو، جب دل کرے نماز پڑھ لیتے ہو، جب دل کرے نہیں پڑھتے ہو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. کون ہے جو اپنی زندگی مشرکانہ زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، اس کو بھی اختیار دیتا ہوں. جو انسان پکا اور سچا مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہے میں اس کے لیے اختیار دیتا ہوں.
جو انسان سکھ اور عیسائی بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہے میں اسے بھی اختیار دیتا ہوں. لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. نیک عمل کر کے کون میرے پاس آ رہا ہے اور برا عمل کر کے کون میرے پاس آ رہا ہے. اسلام کو کون مان کے آ رہا ہے اور اسلام کو کون مان کے نہیں آ رہا ہے. اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے. یہی اس کا جواب ہے کہ اسی لیے پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ رب العالمین مسلمان نہیں بنایا, چھوڑ دیا تمہارے اختیار پہ. بنو یا نہ بنو, میں تمہارے عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور اس میں جو آیت ہے, اس آیت کے اندر بڑی تعجب ہوتی ہے. پہلے موت کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے, الذی خلق الموت والحیات. پہلے حیات کا ذکر ہونا چاہیے, زندگی کا ذکر ہونا چاہیے, لیکن اللہ رب العالمین نے کہا الذی خلق الموت, جس نے موت کو پیدا کیا. پھر زندگی کا ذکر آیا ہے, پھر زندگی کو پیدا کیا. ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ پہلے انسان زندہ ہوتا ہے اس کے بعد نہ مرتا ہے, تو پہلے زندے کا ذکر ہونا چاہیے, تو پہلے موت کا ہی ذکر ہے. کیوں؟ اس پہ بھی حدیث ہے. اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں جب ساری انسانیت کی روحوں کو پیدا کر دیا تو وہاں پہ کہا تھا, نہیں تھی, وہاں پہ پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد سے کہا الست بربکم, کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں. ہم سبھی لوگوں کی روحیں وہاں پیدا کی گئی تھی. ہم لوگوں نے کہا تھا لیکن کسی کو یاد نہیں ہے. ہم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ نام ربی اللہ, اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. پھر اللہ رب العالمین نے موت دے دیا. موت دینے کے بعد پھر انسان کو اس کے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا. پہلے موت کا ذکر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ رب العالمین نے پھر سب کو موت دے دیا. الذی خلق الموت والحیات, جس نے تم لوگوں کے لیے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تم میں سے جو سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے اسے اللہ رب العالمین دیکھ لے. یہ بات ہو گئی موت کے اوپر. اب موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس پہ انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ دیا جائے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قبروں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جو ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے, اپنے دادا اور پردادا کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دے. اے الہ العالمین جو ہم میں پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. اے الہ العالمین جو ہم میں خوشحال ہو ان کی خوشحالی میں برکت عطا فرما. اے الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہو ان کی بیماریوں سے انہیں شفا عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وتم وهم أكبر.